دنیا میں پھر رہے ہیں، کہاں حضور کے دین کے لیے، محبت کے لیے، مشن کے لیے، شاہ جیلاں کی عظمتوں کے لیے ضرورت ہے، اور اس خدمت کو اللہ بھی قبول فرمائے، حضور بھی قبول فرمائے، شاہ جیلاں بھی قبول فرمائے۔ لمبی چوڑی محفل نہیں ہوگی، ملاقات ہے، اور اس مختصر سی محفل میں جو پیغام پیش ہو رہا ہے وہ پیغام بہت بڑا ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ اگر اس پیغام کو سمجھا جائے تو حضرت سعدی فرماتے ہیں در خانہ کسست یک حرف بسست، اگر گھر میں کوئی ہو تو فقط ایک ہی حرف کافی ہوتا ہے، ایک دفعہ ڈور کرو گے نا دروازہ کھول دے گا، در خانہ کسست یک حرف بسست، اگر گھر میں کوئی ہو تو ایک ہی آواز کافی ہے، اور گھر خالی ہے تو ساری رات دروازے کرتے رہے، کون کھولے گا؟ ہے جو کوئی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر گھر میں کوئی ہے تو آج کے جس عنوان کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے یہ ایک جملہ ہی بہت کچھ ہے۔ حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا تعلق، یہ ساری عبادتوں کی جان ہے۔ میری بہنیں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، وہ سن رہی ہیں۔ اگر میری بہنیں اس پیغام کو سن کر اپنی اولاد تک، اپنے بھائیوں تک، اپنے خامدوں تک پہنچائیں تو پورے گھر کا نقشہ بدل سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے اپنے پیغام میں، اپنی تعلیمات میں جو حسن رکھا ہے۔ میں آتے ہی عزیزم مبشر ریاض کو یہ بات سنا رہا تھا کہ رسول اللہ کی شریعت پاک کے اندر عورت کے 4 مقام ہیں۔ یا عورت بیٹی ہوگی، یا بہن ہوگی، یا بیوی ہوگی، یا ماں ہوگی۔ یہ 4 ہی روپیں عورت ہیں، بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، بیوی ہوگی، یا ماں ہوگی۔ 3 جو مقام ہیں وہ خدمت کے ہیں۔ کبھی وہ بیٹی بن کر خدمت کرتی ہے، کبھی بہن بن کر خدمت کرتی ہے، کبھی بیوی بن کر خدمت کرتی ہے، اور ان تینوں خدمتوں کا بدلہ رب جب اسے دیتا ہے تو ماں بنا کر اپنی جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیتا ہے۔ بیٹی بن کر خدمت کی، بہن بن کر خدمت کی، بیوی بن کر خدمت کی، تو کیا اللہ کسی کے اجر کو ضائع کرتا ہے؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکی کرنے والے کا اجر وہ کب ضائع کرتا ہے؟ پھر اسی کو جب رب ماں بناتا ہے، اس کی گود کو آباد کرتا ہے، اس کی گود کو شاد کرتا ہے، تو جس جنت کے لیے مرد دن رات دعائیں مانگتے ہیں وہی جنت اللہ اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری بہنیں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان تک بھی میرا یہ پیغام ہے حضور کی محبت، حضور کا پیار۔ مغز قرآن روح ایمان جان دین، است حب رحمت للعالمین۔ قرآن کا مغز کیا ہے؟ مغز قرآن روح ایمان، ایمان کا روح کون سی چیز ہے اور دین کی جان کون سی چیز ہے؟ قلندر لاہوری فرماتے ہیں ہست حب رحمت للعالمین، وہ حضور کی محبت ہے جو قرآن کا مغز ہے، قرآن کی جان ہے، دین کی روح ہے۔ آج مختلف طبقات حضور کی امت سے اس دولت کو چھین رہے ہیں۔ ساتھیوں، اس دولت کو سنبھالے رکھنا، اور اس دولت کو سنبھالنے کا یہ ایک ہی طریقہ ہے جو آپ سرکار کی نعتیں پڑھتے ہیں، حضور کی نعتیں سنتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر آپ جو مچل جاتے ہیں، سمجھ لو کہ اس اللہ کی عطا کردہ دولت کو آپ سنبھال رہے ہیں۔ اور میرے آقا کی شان و عظمت، مرد تو ہیں ہی مرد، اس کے لیے خدمات سب سے پہلے عورتوں نے پیش کی۔ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، اساتذہ سے پوچھیں، تو سب سے پہلے حضور کی نسبت، حضور کی شریعت اور نبی پاک کے دین کے لیے قربانیاں دینے والی 2 ہی عورتیں ہیں۔ ایک وہ عورت جس نے مال دیا، اور دوسری وہ عورت جس نے اپنی جان دی۔ مردوں کی قربانیاں بعد میں شروع ہوتی ہیں۔ جس خاتون نے سب سے پہلے حضور کی محبت میں مال پیش کیا وہ حضرت خدیجہ ہے، سبحان اللہ، سلام اللہ تعالی علیہ۔ اور جب میرے آقا کے لیے انہوں نے اپنا مال پیش کیا
सोने चांदी जेवरात अशरफियों का अंबार है। हदीस में आता है कि एक तरफ बैठा हुआ आदमी उसको दूसरी तरफ बैठा हुआ आदमी नजर नहीं आता था। सोचिए कितना बड़ा अंबार होगा। सैयदा खदीजा ने अपने चचा को बुलाया, भाइयों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाकर उनके सामने फरमाती हैं, मैं ये अपना माल मुस्तफ़ा के कदमों पर कुर्बान कर रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि माल पेश करने वाली खदीजा थी, जिन्हें पेश किया जा रहा था वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। खानदान को बुलाने की क्या जरूरत थी? खानदान को क्यों बुलाया? मेरा ईमान ये कह रहा है कि खानदान को इसलिए बुलाया ताकि खानदान का कोई फर्द ये ना कहे कि मुमकिन है खदीजतुल कुबरा से जबरदस्ती वो माल ले लिया गया हो। खानदान को बुलाकर बताया ये जबरदस्ती नहीं दिया जा रहा, ये मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा के कदमों पर कुर्बान किया जा रहा है। हाजरीन, फिर वो खातून ही तो है सैयदा खदीजा। मेरे आका ने फरमाया, खदीजा आज जिब्रील आए थे और मेरे रब ने तुझे सलाम भेजा है। मैंने जब ये हदीस पढ़ी मैं तड़प गया कहा कि खदीजा मेरे रब ने तुझे सलाम भेजा है। अगर आपको आपका कोई मोहतरम कोई अजीम शख्सियत सलाम भेजे, सोचो दिल पर क्या गुजरती है। कोई कहे कि आपके पीरो मुर्शिद ने सलाम भेजा है, आपके उस्ताद ने सलाम भेजा है, रूह तड़प जाती है या नहीं? और सलाम पहुंचाने वाले मुस्तफ़ा है। हजूर फरमा रहे हैं, खदीजा मेरे रब ने तुझे सलाम भेजा है। अल्लाह अकबर। खदीजा की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैं उसे सलाम कैसे भेजूं, वो तो खुद सलाम है। वाह वाह वाह। मैं क्या सलाम भेज सकती हूँ, वो तो खुद सलाम है। पर आका ये मेरे लिए जो सलाम के तोहफे आ रहे हैं, खदीजा कहाँ इस काबिल। ये अजमतें जितनी भी हैं ये आपके कदमों की खैरात है। ये सारी अजमतें आपकी निस्बत की खैरात है। मैं तो वही औरत थी मक्के में जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, पर मदीने के ताजदार जब मैं आपके कदमों से लगी हूँ, जिब्रील आकर कहते हैं कि कमली वाले अपने इन घर वालियों को पैगाम सुना दो, या निसा अन्नबी लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसा। ए मुस्तफ़ा के हरम में रहने वाली खवातीन, तुम दुनिया की और औरतों की तरह नहीं हो। बाकी औरतों की बात और है, मोहम्मद के घर में रहने वालियों की बात और है। अल्लाह अकबर। बाकी औरतें वो हैं जिनके खामद का विसाल हो जाए वो शादी कर सकती हैं। तुम मुस्तफ़ा के पास आ गई हो, तुम्हारा पहला निकाह भी यही है, तुम्हारा आखिरी निकाह भी यही है। लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा। तो ये वो एक ऐसी औरत है जिन्होंने अपना माल मुस्तफ़ा के लिए कुर्बान किया। कहो सुभान अल्लाह। दूसरी वो औरत जिन्होंने अपनी जान हुजूर के लिए कुर्बान की, वो हजरत सुमैया है। ये मैंने गुफ्तगू का आगाज इन खवातीन से क्यों किया, ताकि मेरी बहनों के हौसले बुलंद हों। अल्हम्दुलिल्लाह आप उन हस्तियों के नक्शे पा पर चलने वाली हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको उन खवातीन की क़यादत नसीब फरमाई। सैयदा सुमैया जब हुजूर पर ईमान लाई, अबू जाल और अबू लाहब को पता चला, सुमैया को घसीट कर अपने पास लाए। कहा, सुमैया हुजूर को छोड़ दो, वगरना बड़ा सख्त अजाब होगा, बड़ी सख्त तकलीफ होगी, सख्त सजा देंगे। पर वो तो सुमैया थी, कहने लगी कि मैंने कुरान के अंदर पढ़ा है कि वो चंद आदमी जो हजरत मूसा पर ईमान लाए थे, तो फिरौन ने उन चंद आदमियों को बुलाया और कहा कि सुनो, मूसा को देखकर ईमान लाने वालों, छोड़ो मूसा को, वगरना तुम्हारे साथ सख्ती की जाएगी। तो वो 6 आदमियों ने जवाब क्या दिया था फिरौन को, फख्ज़े मान तका, फिरौन का जो फैसला मर्जी है करना, इन्नमा तक़दी हाज़िल हयात दुनिया, तेरा आखिरी फैसला ये तो हमारी जान ही लेगा ना, हम जान दे देंगे, कलीमुल्लाह को ना छोड़ेंगे। सुमैया तड़पी, आंखों में आंसू आए। फरमाया जिन्होंने कलीमुल्लाह को देखा वो जान देने के लिए तैयार हो गए, मैंने तो हबीबुल्लाह को देखा, मैंने तो हबीबुल्लाह को देखा है, मैंने तो कायनात के वाली और मुख्तार को देखा है, मुझसे तुम कैसे चुप। बिलाखिर जुल्म करते हुए हजरत सुमैया को शहीद कर दिया गया। शहादत का पता हुजूर को चला, हुजूर तशरीफ लाए, सुमैया को देखा, हुजूर की आंखों में आंसू, आसमान की तरफ देखा, चेहरे पर मुस्कुराहट है।
حضرت سمیہ کے شہزادے حضرت عمار کہتے یا نبی اللہ، آپ نے سمیہ کو دیکھا تو اشکبار ہے، اوپر دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا سمیہ پر ہویا ہوا ظلم دیکھا تو تڑپ کر اشکبار ہو گیا ہوں، اور جب آسمانوں کی طرف دیکھا تو 70,000 حوریں جماعت بن کر قافلہ بن کر آ رہی ہیں اور سمیہ کی روح کو عزت کے ساتھ جنت کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ جب میں نے سمیہ کا یہ اعزاز دیکھا، یہ کرام دیکھا تو خوش ہو گیا کہ سمیہ مصطفیٰ کے لیے جان تو دی تھی پر کتنی بڑی شان تو نے پائی ہے، کتنا بڑا مقام تو نے پایا ہے۔ حاضرین، یہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں خدمت میں آنے والی عورتوں کی یہ شان ہے، تو سوچئے پھر مردوں کو کیا کچھ نوازا گیا ہوگا، مردوں کو کیا کچھ مقام و مرتبہ ملا ہوگا۔ جس آیہ پاک کو میں نے اپنی گفتگو کے لیے بنیاد کے طور پر پیش کیا ہے، قرآن کا ایک ایک حرف بڑی شان والا ہے، پر یہ آیت بڑی عجیب آیت، یا ایھا النبی حسبک اللہ۔ اس آیت کا مفہوم سمجھتے ہوئے نا انسان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے کہ ہمارا رب بھی کتنا لجپال ہے اور رب کا حبیب بھی کتنا لجپال ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ جناب عمر فاروق جب آپ حضور کے پاس آئے، عمر فاروق سے پہلے 39 آدمی مسلمان ہو چکے تھے، فاروق اعظم 40ویں ہیں، 39 حضور کے غلام بن چکے تھے، 40ویں فاروق اعظم ہے۔ ایک کتاب میں 44ویں بھی ہیں، لیکن زیادہ جو مضبوط روایت ہے کہ 39 آدمی پہلے مسلمان ہو چکے تھے، 40ویں فاروق اعظم ہیں۔ آ رہے تھے راستے میں، جو ضروری بات ہے، انہوں نے بہن سے قرآن سنا اور قرآن سن کر عاشق قرآن ہو گئے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ میں حیران ہوں، اے عمر تم عاشق قرآن کیسے ہو گئے ہو؟ اس لیے کہ کفر کی عادت کیا ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم۔ جب کافر رب کا قرآن سنے کانوں میں انگلیاں دے دیتا ہے، کہیں قرآن کی آواز کا اثر نہ ہو جائے، کافر قرآن سنتا نہیں۔ عمر تم عاشق قرآن کیسے ہو گیا؟ ابھی سے تو نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں سوچ ہی رہا تھا، میری روح کو جواب ملا، عمر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مصطفیٰ کی نگاہ پڑ گئی تھی۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، نگاہ پڑ چکی تھی۔ بہن کو کہتے ہیں، بہن کیا کلام پڑھ رہی ہو، کیا کلام پڑھ رہی ہو، میرے دل پر اثر ہوا۔ آپ جو نماز فجر میں قرآن کی پوری ترتیبات تلاوت سنا رہے ہیں، اللہ آپ کا مقدر بھی روشن کرے، آپ کے پیچھے قرآن سننے والوں کو بھی اللہ اس روشنی کے نور سے مالا مال کرے۔ جناب عمر کہتے ہیں، مجھے وہ دکھا تو صحیح وہ کلام ہے کیسی۔ فرماتی ہیں، بھائی جان ابھی تم پاک نہیں ہوئے، پہلے پاک ہو جاؤ پھر میں تمہیں دکھاؤں، کیونکہ اس کتاب کا تو اعلان ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ جب تک تم پاک نہ ہو جائے اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، پھر میں پاک کیسے ہوں؟ فرمایا جاؤ اللہ کے حبیب کے پاس، جب حضور تجھے کلمہ پڑھا کر تیرے دل کو روشن کر دیں گے، تیرا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ اب جناب عمر جب حضور کے پاس آ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حضرت حمزہ باقی جلیل القدر شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، یا نبی اللہ عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، آقا کہیں وہ تکلیف نہ پہنچائے، کہیں ضرر کا سبب نہ بن جائے۔ میرے آقا نے آنکھیں بند کی، کھولی، فرمایا عمر خود نہیں آ رہا، یہ تو بلایا ہوا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ خود نہیں۔ میں حیران ہوں، مکے کے اندر 2 ہی عمر تھے، ایک عمر بن خطاب ہے، دوسرا عمر بن حشام ہے۔ عمر بن خطاب فاروق اعظم ہے، عمر بن حشام ابو جہل ہیں۔ میرے آقا نے دعا مانگی، مولا ان 2 عمروں میں سے ایک مجھے دے دے۔ وہ آقا آپ دعا کرتے نا کہ اے اللہ دونوں ہی مجھے دے دے، ایک ہی کیوں مانگا ہے؟ کیا اگر آقا دونوں مانگتے تو نہ ملتے، مل جاتے، ایک ہی کیوں مانگا؟ اس لیے تاکہ ایک حق کا مینار بن جائے، دوسری اس کے مد مقابل تعرف الاشیاء بازدادها، ارے کسی چیز کی عظمت کا پتہ تب چلتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی ضد موجود ہو۔ حضور نے عمر کو بلا کر دنیا کو بتا دیا، لوگوں حضور کا ہر صحابی مرید رسول ہے، عمر مراد رسول ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر